دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے سامنے عرب کی تاریخ کی جس بہادر طاقتور عورت کا ذکر کرنے والا ہوں، شاید ہی آپ لوگوں نے آج سے پہلے اس کے بارے میں سنا ہوگا۔ اس عورت کی بہادری اور طاقت کا اندازہ آپ لوگ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ ان کی زندگی میں کیے گئے ان کے کارناموں کی وجہ سے پورے عرب میں اس کو آج بھی ایک ہیرو کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ تو دوستو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ حد سے زیادہ بہادر، طاقتور اور ہوشیار خاتون کون تھی، اور انہوں نے اپنی زندگی میں ایسے کون سے کارنامے انجام دیے جس کی وجہ سے عرب کے لوگ نہ صرف اس کی بہادری کی مثالیں دیتے ہیں بلکہ اس کو ایک ہیرو کے طور پر ہمیشہ یاد بھی کرتے ہیں۔ آئیے اس ویڈیو میں آج انہی سوالات کے جوابات ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو اس بہادر ہوشیار خاتون کا نام بتاتا چلوں۔ اس کو عرب کے لوگ معاویہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ہاں دوستو، یہاں پر میں آپ کو ایک بات کلیئر کرتا چلوں کہ یہاں پر اسلام کی تاریخ کے سب سے پہلے بادشاہ یعنی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات نہیں چل رہی، بلکہ دوسرے معاویہ کا ذکر ہے۔ ایک ایسی خاتون معاویہ جو پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے سینکڑوں سال پہلے سرزمین عرب پر پیدا ہوئی تھی۔ اس وقت رومی سلطنت پوری دنیا میں سپر پاور کی حیثیت رکھتی تھی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ عرب کی یہ مشہور خاتون جتنی زیادہ حسین و جمیل تھی، اس سے کہیں زیادہ بہادر جنگجو بھی تھی۔ انہوں نے رومی سلطنت کو نہ صرف کئی بار شکست دی بلکہ اپنے علاقے سے بھگا کر ایک بڑی سلطنت بھی قائم کی، ایک ایسی سلطنت جو شام سے لے کر مصر تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ بات تو ہم سبھی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ عرب ہمیشہ تاریخ میں بہت سارے قبیلوں کا ٹھکانہ رہا ہے۔ یہ 4 صدی عیسوی کی بات ہے جب معاویہ نام کی اس بہادر اور جنگجو خاتون کے والد کو ان کے اپنے ہی قبیلے سے کسی غلطی کی وجہ سے بے دخل کر دیا گیا تھا، جس کے بعد وہ اپنی فیملی کو لے کر چلتے چلتے نارتھ عرب میں پہنچے، جہاں پر تنو نام کا ایک قبیلہ آباد ہوا کرتا تھا۔ قبیلے کا سردار جس کا نام الحاری تھا، وہ بہت زیادہ طاقتور انسان تھا۔ جب اس نے نئے آنے والے قافلے میں ایک حسین و جمیل لڑکی کو دیکھا تو وہ فوراً اس پر فدا ہو گیا اور اس نے من ہی من میں اس کو اپنی ملکہ بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ الحاری کی طرف سے معاویہ کی فیملی کے سامنے اس بات کی پیشکش کی گئی۔ ظاہر ہے کہ معاویہ کی فیملی کے سامنے کوئی بھی چارہ نہ تھا، کیونکہ ان کو پہلے ہی بہت سارے دوست، سر چھپانے کے لیے کوئی گھر اور بہت کچھ چاہیے تھا، اور یقینی طور پر الحاری کی طرف سے دی گئی اس آفر کی شکل میں ان کو وہ سب کچھ مل رہا تھا جو ان کی ضرورت تھی۔ لہٰذا اس کی فیملی کی طرف سے فوراً یہ آفر قبول کر لی گئی اور اس طرح معاویہ نام کی یہ لڑکی ایک بڑے قبیلے کی ملکہ بن گئی۔ معاویہ نے ایک لمبے عرصے تک اپنے شوہر کے ساتھ اس قبیلے پر راج کیا، مگر پھر اچانک 375 عیسوی میں اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اور جب انتقال ہوا تو اس وقت ان کا کوئی بھی وارث نہیں تھا، جس کی وجہ سے اپنی شوہر کی وفات کے بعد معاویہ نے اپنے قبیلے پر حکومت سنبھال لی۔ معاویہ نے بھی اسی تجربے کے ساتھ اپنے قبیلے پر حکومت شروع کر دی جو تجربہ انہوں نے اپنے شوہر سے حاصل کیا تھا۔ شروع میں تو وہ بھی اپنے شوہر کی طرح رومن امپائرز کے انڈر رہی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ معاویہ اور رومن حکمرانوں کے درمیان ان کے اختلافات شروع ہو گئے، اور ان دونوں کے بیچ جو کڑواہٹ ہوئی تھی، تاریخ دان اس کی سب سے بڑی وجہ مذہب کو بتاتے ہیں۔ تاریخ دانوں کے مطابق معاویہ کے علاقے میں ایک حد سے زیادہ قابل اور چالاک پادری آیا ہوا تھا، جس سے متاثر ہو کر معاویہ نے عیسائیت کو قبول کر لیا تھا، اور اس پادری سے حد سے زیادہ خوش ہو کر اس کو اپنے علاقے کا بشپ بھی مقرر کر دیا تھا۔ اور ظاہر ہے یہ چیز اس دور کی رومن سلطنت کے حکمران کو بالکل بھی پسند نہ آئی، کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی سلطنت کے کسی بھی علاقے میں کوئی لوکل پادری بشپ بنے، بلکہ وہ تو ایک ایسے انسان کو بنانا چاہتا تھا جو رومن سلطنت سے ہی ہو۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ حالات خراب ہونا شروع ہو گئے، اور پھر ایک ایسا وقت آیا جب بگڑے ہوئے حالات جنگ میں پوری طرح سے بدل گئے، اور رومن امپائرز کی طرف سے معاویہ کے قبیلے پر حملہ کر دیا گیا، اور اس دور میں معاویہ کا دارالحکومت حلب شہر ہوا کرتا تھا۔ اپنے سامنے حد سے زیادہ بڑی فوج ہونے کے باوجود بھی معاویہ نے بڑی ہوشیاری اور بہادری سے کام لیا اور اپنی فوج کو لے کر عرب کے صحراؤں میں نکل پڑی، اور عرب کے چھوٹے چھوٹے قبائل کو بھی معاویہ نے اپنے ساتھ ملانا شروع کر دیا۔ ان چھوٹے قبائل کو ساتھ ملانے کے باوجود رومن فوج بہت بڑی تھی، جس کی وجہ سے معاویہ نے سامنے آنے کی بجائے گوریلا وار کو چنا، یعنی چھوٹے چھوٹے دستوں میں رومن فوج پر حملے شروع کر دیے۔ کچھ وقت کے بعد ہی معاویہ کو اس جنگ میں کامیابیاں ملنا شروع ہو گئی۔ جہاں ایک طرف رومن فوج آہستہ آہستہ کم ہونے لگی، وہیں دوسری طرف معاویہ کی فوج بھی بڑھنے لگی۔ کچھ وقت کے بعد
جب معاویہ کو یقین ہوا کہ اب اس کی فوج کافی حد تک بڑھ چکی ہے تو اس نے کھلے میدان میں مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا اور شام سے لے کر مصر تک ایک ایک کر کے کئی بار رومن فوج کو میدان میں دھول چٹائی۔ اب حالات ایسے ہو گئے کہ معاویہ کا قبیلہ جو کہ ایک چھوٹے صحرا پر رہا کرتا تھا اور اسی پر حکومت کیا کرتا تھا، اب وہ مصر سے لے کر شام تک کے علاقوں کا حکمران بن گیا تھا اور رومن جیسی بڑی سلطنت اس کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو گئی۔ اور دوسری طرف رومن سیزر کو بھی اس بات کا احساس ہو گیا کہ معاویہ سے وہ نہیں جیت سکتا تھا اور اس نے معاویہ کے سامنے صلح کی پیشکش کر دی۔ اسی صلح کے تحت معاویہ کی ایک بیٹی کی شادی رومن امپائر کے ایک جنرل ویکٹر سے کر دی گئی تاکہ صلح کو یقینی اور معاہدے کو مضبوط اور بھروسے مند بنایا جا سکے، اور اسی معاہدے کے تحت معاویہ اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فلسطین، مصر، شام اور دیگر علاقوں کی ایک آزاد حکمران بن گئی۔ کچھ ہی عرصہ بعد یورپ میں رہنے والی ایک گوٹی قوم نے رومن سلطنت کے اوپر چڑھائی کی اور اس کو پوری طرح سے بے بس کر دیا تھا، تو اس بڑی مصیبت سے بھی رومن امپائرز کو معاویہ نے ہی بچایا تھا۔ مگر دوستو، ہوا یہ کہ معاویہ کے موت کے بعد ہی رومن سلطنت نے معاویہ کی حکومت کو دھوکہ دے دیا۔ نہ صرف دھوکہ دیا بلکہ عرب کے دوسرے قبیلوں کو ساتھ ملا کر ان علاقوں کی حکومت بھی چھین لی جن علاقوں کو معاویہ نے اپنی بہادری سے حاصل کیا تھا۔ رومن سلطنت کی مزید فتوحات کا سلسلہ اچانک اس وقت رکا جب عربوں کی سرزمین پر اسلام نام کی ایک نئی طاقت نے جنم لیا، ایک ایسی طاقت جس کے آتے ہی عرب کے تمام لوگ ایک جگہ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے، اور پھر خالد بن ولید جیسا ایک سپہ سالار بھی دنیا میں نمودار ہوا جس نے رومن امپائرز کو پورے عرب سے بھگایا اور پرشین امپائرز کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے خاتمہ کر دیا۔